IBA کے نیچے Institute of Merit by itself, tremendous praise for it, and unfortunately I have missed out on IBA. I never became your student, but at the same time کہ آپ ماڈل یونائٹڈ اسٹیٹس نیشنز IBA کراچی کے حوالے سے یہاں بحث کرتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر، اور جو آپ نے اکبر زیدی صاحب اس بات رکھی کہ لوگوں کو اظہار رائے کا موقع ملتا رہے اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے پوائنٹ آف ویو سے کو اچھی طرح سے موقع بھی دیں کہ آپ تک پہنچے. یہ میری جستجو اور تلاش بڑی پرانی ہے، اور وہ ہے کمیونیکیشن، کہ کس طرح سے میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں، کس طرح سے آپ سوچتے ہیں. میری خود سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جو چیز میرے لیے بالکل عیاں ہے وہ میرے دوست کے لیے کیوں بالکل ہی مختلف ہے. اچھا، اور یہ میرے لیے ہمیشہ پریشانی کا باعث بنا رہا. تو ابھی تک میں آپ سے اس بات کا آپ انکشاف کرتا ہوں کہ صبح میں کوئی بات کسی کو کہتا ہوں، چاہے اپنے گھر میں کہوں، اس بات کا امکان رہتا ہے کہ وہ غلط سمجھی جائے اور وہ بات کا انٹرپریٹیشن مختلف ہو. تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. تو ایک تو وجہ انسانی سوچ کے اوپر الفاظ کی بندش ہے. میرے اور آپ کے جذبات اور خیالات کروڑوں کے اندر اب موجود ہوں گے، مگر میرے اور آپ کے الفاظ کا جو لمیٹیشن ہے وہ 6-7 ہزار، ایوریج 4-5 ہزار. لہٰذا میں مجبور ہوں کہ میں کسی کو کہوں کہ تم اچھے ہو، کس معنی میں کہوں، کس بیک گراؤنڈ سے کہوں، اپنی کس سوچ سے کہوں، اور اپنے کن جذبات کے ساتھ ان چند الفاظ کی عکاسی کروں. بڑی اہمیت ہے اس بات میں. وہی بات میں جن جذبات کے ساتھ عکاسی کروں یا جس باڈی لینگویج کے ساتھ آپ سے کہوں، وہ جب میں نے ہوا میں ڈال دیے بڑی لمیٹیشنز کے ساتھ، یعنی واٹ آئی فیلٹ اس کو بڑا میں نے نچوڑ کر کچھ اس کا خلاصہ رکھا. پھر آپ نے پھر کیا کیا؟ یہ صرف یہی نہیں کہ میں نے کیا کہا، آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنے اس وقت کے جذبات سے بات سنی. وہ فلٹر جو تھا وہ آپ کا تھا. اب اگر آپ غصے میں تھے، اگر آپ بہت خوش تھے، اور آپ کا بیک گراؤنڈ میرے ساتھ ہمدردی کا ہے، یا آپ کا بیک گراؤنڈ میرے ساتھ نفرت کا ہے، اور ہمدردی اور نفرت کے درمیان بھی 1000 گریڈیشنز ہیں، تو آپ نے اس چشمے سے تو پہلے سنا، پھر اپنے یہاں رجسٹر کیا اس کو. اور جب رجسٹر کیا تو اپنے ماضی کے تجربات کی بنیاد پر میرے چند الفاظ کو آپ نے کلاسیفائی کر لیا کہ کس خانے میں جائے گا اور وہ بات کس خانے میں جائے گی، اور آپ نے ایک اوپینین بنا لیا. اب آیا بات، اب آپ کسی کو نیریٹ کر رہے ہیں، سارا بیک گراؤنڈ میرا ختم ہو چکا ہے. آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کا فلٹر اور آپ کے معنی اب اس کے اندر پرو دیے گئے ہیں. یہ ہر گفتگو کی بنیاد ہے، ہر گفتگو کی. اسی لیے کورٹس کے اندر چیزیں لکھ لی جاتی ہیں اور اتنی لمبی لمبی تحریر ہوتی ہیں، اس کے باوجود چیزیں مس ہو جاتی ہیں. اس کے باوجود ججز جو ہیں 2 ادھر ہوتے ہیں، 3 ادھر ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر میں اس بات کی گنجائش اپنے اندر دوں کہ یہ سب میری بات کو مختلف انداز سے سنیں گے اور انٹرپریٹ کریں گے، تو کچھ پرائرٹیز ہیں. نمبر 1 تو میں اپنے ذہن کے اندر بائس کو، جو میری مجبوری ہے، میرے دماغ کی سکت ہی اتنی ہے کہ انفارمیشن ہی اتنی آئے گی، تو میں مجبوراً خانے بناتا ہوں ساری زندگی، اور آپ بھی، کہ کس کو کہاں فٹ کرنا ہے. یہ آدمی یا یہ عورت اگر میلے کپڑوں میں ہے اور اگر اس کے بالوں میں گرد ہے تو یہ کس کلاس کی ہوگی، اس کو میں کیسے انٹرپریٹ کروں گا. یہ بائسز اور یہ خانے میں بناتا چلا جاتا ہوں. لہٰذا پہلے تو میں یہ سمجھ لوں کہ باعث کو میں اپنے بائسز کو پہچان لوں. اوور کم نہیں کر سکتا، کوئی شخص نہیں کر سکتا. آئی چیلنج اینی باڈی، نو بڈی آن ارتھ کین ڈو دیٹ. مے بی دا پرافٹس اونلی، ناٹ مے بی، اونلی دا پرافٹس کین. باقی کوئی باعث کسی کا اوور کم نہیں کر سکتا. بڑی اچھی کتاب ہے رالف ڈوبیلی کی، دی آرٹ آف کریٹیکل تھنکنگ، اینڈ آئی مسٹ ریکمینڈ اٹ ویری اسٹرانگلی فار ینگ مائنڈز لائک یورز. اس کے اندر تقریباً 100 باعثز ہیں، جس میں سے 40-50 میرے ہوں گے، مگر کم سے کم مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرا باعث ہے. میں ایک رائٹسٹ آدمی ہوں سوچ کے اعتبار سے، آپ کے سامنے پہلے ایڈمٹ کر رہا ہوں. تو جو انفارمیشن اخبار میں چھپتی ہے تو میری مجبوراً ایک چھنی وہاں پر ہے، اور میں اس کو ویسے ہی انٹرپریٹ کرتا ہوں.
اچھا اب آ جائیے کہ پھر جب میں نے یہ اپنی لمیٹیشنز کا اندازہ آپ کے سامنے رکھا، اب آ جائیے ہیومن نیچر کے اوپر، کیونکہ یہ کمیونیکیشن اور جو آرٹ ہے آپ کا ماشاءاللہ، آپ یونائٹڈ نیشنز والی ڈیبیٹ کرتے ہیں اور ہر وقت ڈیبیٹ کرتے ہیں، اور اکبر رضائی صاحب نے تو اتنی اچھی بساط ڈالی ہے کہ یہی کمیونیکیشنز کے اندر ہم پاکستان میں ڈرے رہتے ہیں کہ کیا کہیں اور کیا نہ کہیں اس کے اوپر۔ اچھا یہ نئی کیفیت نہیں ہے، بڑی پرانی۔ تو قرآن کے اندر ایک بڑی اچھی سورہ ہے، دعا ہے حضرت موسیٰ کی، اور وہ حضرت موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور اللہ کا پیغام پہنچاؤ اس کو، تو وہ گھبرا گئے، کیونکہ وہ وہاں سے نکلے تھے، ان کے ہاتھ سے ایک قتل ہوا تھا ایک فرعون کے ایک آدمی کا، اور وہ باہر 10-15 سال باہر مصر کے باہر رہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تو بہت گھبرائے۔ اور بائبل کی اور قرآن کی روایات کچھ ملتی جلتی ہے، تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے بہتر کوئی صورت مجھے نظر نہیں آتی۔ جب بھی ڈیبیٹ کی بات یا کمیونیکیشن کی بات میں کرتا ہوں تو مجھے وہ پوری یاد آ جاتی ہے، وہ واقعہ پورا یاد آ جاتا ہے۔ تو کرسچن ورلڈ کے اندر جو عکاسی کی گئی ہے حضرت موسیٰ کی، وہ ایسی ہے کہ حضرت موسیٰ گھٹنوں پر بیٹھے ہیں اور ان کی چپلیں سائڈ پر ہیں، اور بائبل یہ کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ٹیک آف یور شوز بیکاز یو آر آن سیکرڈ لینڈ، اور وہ ایک برننگ بش کے پیچھے سے نور ہے جو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں حضرت موسیٰ سے، اور وہ جگہ کرسچن ورلڈ کے اندر سینٹ کیتھرینز موناسٹری ان سائنائی کے اندر محفوظ بھی ہے۔ not the bush itself but it is said that it is there that حضرت موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا۔ تو جب اتنے گھبرائے ہوئے تھے، اور یہ آپ کے لیے ایبسلیوٹلی فٹس ان ٹو ٹوڈیز، مجھے جب یہاں تعارف پیش کیا گیا تو میرے ذہن میں آیا، حضرت موسیٰ کی دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ حضرت اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں گھبرائے ہوئے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں وہ عجوبات دوں گا جس سے تم قوم کو امپریس کر سکو۔ اس میں ایک اللہ نے فرمایا کہ تم اپنا دایاں ہاتھ بغل میں ڈالو گے اور نکالو گے تو اس میں سے روشنی نکلے گی، میریکلز۔ ایک عصائے موسیٰ جو فرعون کے دربار میں ٹرانسلیٹڈ انٹو اے سانپ، تو میریکلز 7 میریکلز دیے، خیر 2 کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ دوسرا پھر حضرت موسیٰ اللہ سے کہتے ہیں کہ میرا سینہ کھول دے۔ آپ کے لیے اور میرے لیے کتنا سچا یہ بات ہے، سچی یہ دعا ہے کہ میرا سینہ کھول دے علم کے لیے، لوگوں کی رائے کے لیے، میں جس منطق سے کسی بات کو سوچوں تو میرا سینہ کھول دے۔ یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں جانے سے پہلے، بیکاز ہی از ویری افریڈ آف گوئنگ دیر۔ پھر دوسرا بات ہے کہ میرا کام آسان کر دے۔ وچ ون آف us doesn't pray to Allah subhanahu wa ta'ala or doesn't convince us in our own minds, doesn't wish، جو سیکولر ہوں ان کے لیے میں کہوں گا doesn't wish for the fact کہ میرا کام آسان ہو جائے۔ اور بائبل میں حضرت ہارون کے متعلق ہے کہ ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، قرآن کے اندر حضرت موسیٰ کے اعتبار سے ہے، تو اللہ سے فرماتے ہیں کہ میری زبان کو کھول دے، لکنت اس میں ہے اس کو ختم کر دے تاکہ میں کمیونیکیٹ کر سکوں۔ ریمارکیبل، دس از واٹ وی ڈو، دس از واٹ دس فورم از ڈوئنگ، کہ میں آپ سے کمیونیکیٹ کر سکوں۔ دس از واٹ یو ول ڈو آل یور لائف۔ آپ کو لوگ پہچانیں گے آپ کے ایکشن سے کم، آپ کی کمیونیکیشن سے زیادہ، بیکاز دیٹ از دی اونلی ونڈو ان یور مائنڈ۔ ایکشنز تو ہاتھ سے کریں گے نا، اور جو آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے اپنے ماں باپ کے ساتھ، محبتوں کا، اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ، یہی کمیونیکیشن ایک دنیا کی اور انسانوں کا تعلق پیدا کرتا ہے۔ تو میری بات میں اثر پیدا کر دے، زبان کھول دے، پھر اس کے بعد میری بات میں اثر پیدا کر دے۔ ہاؤ نائس۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، now let's come down to what Huma talked about. Ukraine is probably the burning topic today, and it will be very futile کہ یونائٹڈ نیشنز کے ماڈل یونائٹڈ نیشنز میں آج اس بات کا ذکر نہ ہو۔ یہ یونائٹڈ نیشنز ہے کیا؟ اگر آپ انسان کی تاریخ پڑھیں تو ظلم اور زیادتی سے بھرپور ہے، اور انسان کا قانون پڑھیں تو ظلم اور زیادتی سے عام طور پر بھرپور ہے۔
اگر آپ اور ایک تفریق پیدا کی انسان نے خود اپنے قانون کے اندر اور اپنے رویے کے اندر، ہمیشہ آج بھی وہ تفریق جاری ہے۔ سب سے پہلے ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ میں یوکرین کے حوالے سے آپ کو دے دوں کہ پاکستان وانٹس آفیشلی ان آفیشلی in any aspect کہ there should be peace, there should be a negotiated settlement. Having said that, اب میری گفتگو کو دیکھیے تو بنیاد وہی ہے کہ کسی کو وار پسند نہیں ہے، کسی کو ظلم اور زیادتی پسند نہیں ہے، لہٰذا امن کے ساتھ بات کی جائے اور امن کے ساتھ معاملات کو طے کیا جائے۔ مگر میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دنیا کی تاریخ کس چیز سے بھری ہوئی ہے۔ اگر پرانی تاریخ کا تو میں ذکر کروں گا تو آپ کہیں گے کہ آج کل تو کوئی کسی کو یاد نہیں دلاتا کہ ریڈ انڈینز ور ڈیسیمیٹڈ بیکاز دے ور سیویجز، اینڈ اف یو ریڈ دا ہسٹری آف دیٹ وار they were treated like savages. They were treated not on white laws. ساری ٹریٹیز جو ان کے ساتھ ہوئی ویسی، جو زبانی کمانڈمنٹس ہوئیں وہ بھی وہی تھیں، جو جنرلز نے کی وہ بھی وہی تھی، جو گرفتار ہو گئے ان کو جس انداز سے ہینڈل کیا وہ بھی وہی تھا۔ اچھا، اور ڈیسیمیٹڈ چھوڑ دیں، وہ تو بات پرانی ہو گئی۔ افریقہ کے اندر بھی یہی ہوا، ساری رائٹنگ سارے بڑے بڑے لوگوں کی رائٹنگز کے اندر موجود ہیں کہ دیز آر سیویجز، ان کے ساتھ وائٹ یورپ کا قانون نہیں چل سکتا کیونکہ یہ مار دیتے ہیں لوگوں کو۔ اندر دیٹ ایکسکیوز افریقہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، پھر یورپ کے اندر بھی ہے، کیونکہ انسان مجبور ہے۔ میں انسان کی 3 کوالٹیز اس میں آپ کو ایڈ کر دوں، جب آپ کسی چیز کا تجزیہ کریں تو میں ایک مجموعہ ہوں محبت کا، جن چیزوں سے مجھے محبت آتی ہے، بچوں کو دیکھ کر، انوسنٹ چائلڈ اسپیکنگ، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ محبت، اور مجھے نفرت بھی آتی ہے کن چیزوں سے، تو محبت اور نفرت۔ اور تیسری چیز جب لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ میرا تعلق ہے تو مجھے فوبیاز بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیا سوچ رہا ہوگا، یہ کیا کر رہا ہوگا۔ خاندان میں آپ کیا ہیں، خاندان میں مس انڈرسٹینڈنگس کی بنیاد وہ فوبیاز ہیں کہ فلانا شاید جائیداد کے لیے یہ کر رہا ہو، فلانا اس ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہو۔ تو یہ جو 3 چیزوں کا مرکب ہے، یہ بھی میری تھنکنگ کے ان بائسز کے اندر ہے جس میں آپ پرماننٹلی ڈال دیجئے، اور جس کی بنیاد پر انسان فیصلہ کرتا ہے۔ زیدی صاحب، انسان فیصلہ اس بنیاد پر نہیں کرتا کہ یہ لاجیکل چیزیں چل رہی ہیں، یہ ریشنل ہیں۔ ان ریشنلٹیز کو وہ اڈاپٹ کرتا ہے، اینڈ دیر آر پرسنالٹیز سٹنگ ان دس روم جو ریشنل بنیادوں پر زیادہ فیصلے کریں گے، مگر ایموشنل عنصر اس میں کم ہوگا، اور کچھ لوگ ہوں گے جو ایموشنل عنصر کے ساتھ زیادہ فیصلے کریں گے۔ دیر آر پیپل ہو جمپ ٹو کنکلوژنس، اینڈ آپ جیسے لوگ جو علم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ سائنٹیفک امریکن کا ایک آرٹیکل ہے فیبرری 22 کے اندر، ٹاکنگ اباؤٹ ون ادر ایشو آف فیک نیوز، اس کی میں بات یہاں نہیں کر رہا، ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ پیپل جمپ ٹو کنکلوژنس، اور وہ پرسنالٹیز کے اندر کیسے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، ہاؤ ڈو پیپل جمپ ٹو کنکلوژنس۔ اچھا، جو جمپ کرتے ہیں کنکلوژن ریشنالٹی کو ذرا سا پیچھے رکھ کر، ان کا ایسے لوگوں کے اندر ایک فرنج لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی 9/11 واز ٹوٹلی آرکیسٹریٹڈ، فار ایگزامپل، کہ انسان نے چاند پر گیا ہی نہیں، یہ سب کہنے کی بات ہے۔ تو دیر آر فرنجز، اور جو آپ کو سیاست میں نظر آ جاتے ہیں، جو ہندوستان کے اندر جو کیفیت ہو رہی ہے وہ بھی ایک فرنج کی کیفیت ہے۔ سو دس از دا پارٹ اینڈ پارسل آف اے لائف۔ سو ڈو آئی ہیو کانفیڈنس ان ریشنالٹی؟ تو دیٹ بائی دا ٹائم آئی کنکلوڈ آئی ول کم ٹو دیٹ۔ یہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ واٹ ہیپنڈ ان افریقہ اینڈ ان امریکہ اینڈ واٹ ہیپنڈ ان یورپ۔ دیر واز اے 30 years war، دیر واز اے 100 years war۔ اس کے بعد ایک ویسٹفیلین آرڈر آیا 1458 میں، اور اس کے اندر نیشن سٹیٹس کو ریکگنائز کیا کہ نیشن سٹیٹس جو آرم اٹھائے گا وہ نیشن سٹیٹ، کسی اور کو ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چلا، اس کے باوجود جنگیں ہوتی رہیں، پھر پہلی جنگ عظیم ہوئی، کروڑوں افراد مارے گئے، کروڑوں، اور اس کے بعد سب لوگوں نے بیٹھ کر بٹوارا کیا۔ مطلب ذرا سا سوچیں تو صحیح یار، واٹ ریشنالٹی۔ مجھے آج بیوقوف بنایا جائے کہ جی یہ ریشنل ورلڈ از اراؤنڈ، اٹس ناٹ۔
قوموں کا بٹوارا کیا گیا کہ یہ سفیئرز آف انفلوئنس ہیں. سارے استان جو ہے نا جو آج آزاد ہیں ماشاءاللہ، یہ کسی اور سفیئر آف انفلوئنس میں چلے گئے، ہم کسی اور سفیئر آف انفلوئنس میں رہے. اس کے بعد لیگ آف نیشنز بنی اور بڑی گھبراہٹ ہوئی. تو کچھ ایک موومنٹ چلا، بڑا اچھا موومنٹ چلا امن کے لیے، اور وہ امن کے لیے چلا. اس میں لیو ٹالسٹوئے نے لکھا امن کے لیے، خالص امن کے لیے. وہ بھی بھرتی ہوا تھا روسی فوج کے اندر، تو اس نے جو جرائم دیکھے جنگوں کے دوران، اور اس نے کہا کہ ہی واز سرپرائز بائی دا فیکٹ کہ جی کل تک جنگ ہو رہی تھی، آج وائٹ فلیگ اٹھایا گیا اور سارے لوگ جناب آئے، اپنے جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو دفن کیا، اور پھر جب وائٹ فلیگ اٹھایا تو پھر دھنا دھن لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. تو انہوں نے پیس موومنٹ شروع کیا. اور اس کے ساتھ شاید ایک امریکن تھی برتھا سٹنر، اس نے بھی بہت چلایا امن کی خاطر. اس کے ساتھ ساتھ ایک موومنٹ چلا کہ دیکھو پورا امن تو حاصل نہیں ہوگا، لہٰذا ہیومنائز کر لو وار کو. کوئی کنونشنز، جنیوا کنونشنز میں بات کر لو، انٹرنیشنل ریڈ کراس بنا لو. تو اتنا اپوزیشن کیا جو امن چاہتے تھے دنیا میں انہوں نے، اور نیشن اور گورنمنٹس چاہتی تھی کہ ان کو اتھارٹی رہے جنگ کرنے کی. تو انہوں نے اتنا اپوز کیا کہ جو پہلا نوبیل پرائز تھا وہ کوئی ڈیوڈ نام تھا جس کو انٹرنیشنل ریڈ کراس کا فاؤنڈر تھا، اس کو دیا جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا دس از ہیومنائزنگ اے وار، تو اس کو مت دو. جو ریئل پیس کی بات کرتے ہیں ان کو بھی تو ان کو اوارڈ دو. تو لہٰذا جو پہلا نوبیل پرائز تھا وہ دو لوگوں کو دیا گیا، ایک جو ریئل پیس کی بات کرتا تھا اور دوسرے انٹرنیشنل ریڈ کراس کے جو فاؤنڈر تھا اس کو دیا گیا. اچھا، یہ ہیومنائزنگ آف دا وار کا معاملہ جنیوا کنونشنز میں بھی چلا کہ جی پرزنر آف وار کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے اور جنگوں کے دوران یہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ. اچھا، مگر ایک مجھے بو آتی ہے ان چیزوں سے، مجھے لگنے یہ لگا ہے کہ آل دیز انسٹیٹیوشنز، یورپ نے بڑی جنگ، بڑا تعصب، بڑا قتال دیکھا. ویری سوری، انسانی قتال افسوس کی بات ہے نا، میرے دل میں لگتی ہے چاہے کوئی بھی انسان ہو. مگر یہ جتنے انسٹیٹیوشنز بنے شاید یہ یورپ کی جنگوں کو اوائڈ کرنے کے لیے بنے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ایم میکنگ، بیکاز مجھے ایویڈنس یہی نظر آ رہا ہے، آج تک کل تک یہی ایویڈنس نظر آ رہا ہے کہ یورپ بچ جائے. باقی کوریا کے اندر کیا ہوا؟ اچھا، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی ڈویژن ہو گیا، یہ تمہارا یہ ہمارا. اس میں بھی ڈسپیوٹ ہوا. جب ڈسپیوٹ ہوا تو جنگ آف کوریا ہو گئی کہ جی اتنا نہیں، یہ نہیں ہے. وی کین ناٹ الاؤ دا پیپل آف کوریا ٹو میک اینی ڈٹرمنیشن اباؤٹ دیم سیلوز. You know how many people were killed? The biggest loss of lives among the civilians in that century was also Korea. 40 یا 50 لاکھ لوگ مرے اور ڈیوائڈ ہو گیا کوریا. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی نیشن ان پرٹیکولر، میں تو انسان کی فطرت کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ویتنام میں کیا ہوا؟ 54 کے اندر شاید ویتنام نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تو فرینچ کو نکالا، اور شاید 62 میں یا کب تک فرینچ کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا. پھر بھی وہاں وار ہو گئی اور ملینز اگین ور کلڈ، اور سارے جو قوانین ہیں سب کو پامال کیا گیا. اسکاچڈ ارتھ پالیسی آف نیپام ان کوریا اینڈ دا سیم ان ویتنام انٹل مائی لائی میسیکر. ایک چیز ابھر کر آئی جس کے اوپر امریکن قوم نے بھی اس کے اوپر ریزسٹنس کیا کہ واٹ از ہیپننگ. 4 to 5 million people died in Korea, in Vietnam also. پھر جو مڈل ایسٹ میں ہوا، یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں مجھے تکلیف، میں تو آپ کو ساری دنیا کے وار کے انسیڈنٹس کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ ٹوڈے. تو پھر مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو کچھ ہوا یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں. میں آپ کے سما خراشی نہیں کروں گا، آپ کا وقت اس میں ضائع نہیں کروں گا کہ ویئر واٹ ہیپنڈ. یو ریمبر دا روڈ آف ڈیتھ ویئر دا withdrawing Iraqi people were killed on the road of death between Kuwait and the capital of Baghdad, capital of Iraq, Baghdad. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے انسان کے اندر، یہ ظلم اور زیادتی اور لوگوں کو مارنا، اور اب اس کے ساتھ ایک ہیومین وار کا کانسیپٹ جس میں ہم نے دھوکہ کھایا. کیسے کھایا؟ نیا بچہ پاکستان کا اور نئی ایک انسٹیٹیوشن اقوام متحدہ کی جس کو آپ UN میونک کے نام سے آپ یہاں ڈیبیٹ کرتے ہیں. ہم نے بھروسہ کیا
کہ یہاں فیصلہ ہوگا، اور ہم نے ان کی دہلیز پر اپنے انصاف کا معاملہ ڈال دیا ہوپنگ، اور انہیں بھی ریزولوشن پاس کر کے ہمیں اطمینان ہو گیا۔ مگر مجھے لگتا یہ ہے کہ دنیا امن چاہتی نہیں ہے۔ میرے پریسکرپشن کا امن ہوگا تو وہ امن ہے، میرے پریسکرپشن کا نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو یہ نو وار نو پیس والی کیفیت میں ہم لٹک رہے ہیں۔ نو وار نو پیس، زیادہ ظلم مت کرنا لوگوں کے اوپر، اتنا کرو کہ وہ ایشو الائیو رہے، اور جو فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس معاملے میں اپنے لیے انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو پہلے بھی خیال نہیں ہوا، ابھی بھی نہیں ہوا۔ وار کرائمز کے اعتبار سے بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ انسان اس طرف دیکھے۔ وی آر ناٹ ٹاکنگ اگینسٹ اینی پاور، کیپ دیٹ ان مائنڈ، بٹ اٹس از اگین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ہیومن ایسپیکٹ، دا وے وی ہینڈل تھنگس، اینڈ دیر فور جس کی میری سمجھ میں اگر حضرت موسیٰ کی دعا اور اپنے باعث آ جائیں تو میں زیادہ بہتر اپنے ریشنلائزیشن کر لوں گا اپنے اندر۔ تو برٹرنڈ رسل نے اور شاید جان پال سارترے نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سیٹ اپ کیا 1967 میں، لوکنگ ایٹ ویٹنام اینڈ ادر پلیسز، اور انہوں نے یہ کہا، دیکھو بڑی انوکھی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جنگ کے دوران کیا ایٹراسٹیز ہوئیں، انہوں نے کہا کہ اس ڈسکشن کو ہمیں اوپر لانا چاہیے کہ جنگ کیوں ہوئی، ہو ڈیسائیڈڈ فار وار، واٹ ہیپنز۔ یار وار از ٹوٹل ہیومن مزری، مطلب ایسی کیا کیفیت ہے کہ ہم نے لوگوں کو مارنا ہے یار، اینڈ وی کانٹ کم ٹو این انڈرسٹینڈنگ، وائی ناٹ، واٹ آر دا وش۔ اچھا پھر اس میں فوبیاز ایکسائٹ کرنے کا ایک فینامنن ہے، اینڈ ہیومینٹی از سسیپٹیبل ٹو اٹ۔ یہ فوبیاز کہاں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کراچی شہر یہ فوبیاز بھگت چکا ہے، کراچی شہر بھگت چکا ہے، اور کراچی شہر میں بہت سارے لوگوں نے لائسنسز بھی دیے ہوں گے اپنے دلوں میں ان فوبیاز کی غلامی میں۔ مائی اون فیملی مسٹ ہیو۔ تو بہت زیادہ دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بڑی اچھی گفتگو، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آئی بی اے یہ ڈسکشن رکھتا ہے، بٹ اٹ از سو امپورٹنٹ دیٹ ہمیں اندازہ ہو، ہم پڑھیں، تاریخ سے سبق لیں، اور دیر آر پریڈکشنز، اسی وجہ سے لوگوں کی پریڈکشنز ہیں۔ آپ ایکسیڈنٹلی بچے ہوئے ہیں، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، ہیومینٹی ایکسیڈنٹلی بچی ہوئی ہے، کیونکہ جتنے قریب ہم نیوکلیئر وارز کے آ چکے ہیں، ایکسیڈنٹلی 6-7 واقعات میں، اب اس میں بھی آپ کی سمع خراشی نہیں کروں گا، کہ 6-7 واقعات اتنے قریب آ چکے ہیں کہ بندے کو آرڈر سے فائر کرے۔ فار ایگزامپل when the argument of Cuba was taking place, does that remind you about something about Ukraine? The argument of Cuba was taking place that the Russians have no right to bring their missiles and their forces into Cuba, اور آج تک کیوبا کے اوپر سینکشنز ہیں، یعنی ایک فرگیونیس بھی نیشنز کے اندر نہیں ہے کہ بھئی گزر گیا آگے چلو، وہ فرگیونیس بھی نیشنز کے اندر نہیں ہے۔ تو ایک رشین سب میرین کو یہ فالس انفارمیشن ملی کہ اٹامک وار ہیز اسٹارٹیڈ اینڈ میزائلز ہیو بین فائرڈ، یہ اس کے کیپٹن نے ڈیسائیڈ کر لیا فائر کرنے کے لیے اٹامک بامس، اس کے وائس کیپٹن نے سب میرین کے اندر، اس نے انسسٹ کیا کہ نہیں کریں گے، اور میوٹنی ہوئی، اینڈ دین اٹ واز پریونٹڈ۔ تو یو ہیو ایکسیڈنٹلی بچے ہیں آپ، کیا ہمیشہ ایکسیڈنٹلی بچتے رہیں گے؟ دا پوٹینشیل آف ہیومن وارفیئر اینڈ ٹو ڈیسیمیٹ ہیومن لائف اینڈ ٹو ڈسٹرائے ہیومینٹی از دیر۔ اچھا ہیومینٹی کی ڈسٹرکشن تو بات کی بات ہے نا، ڈسٹرکشن اور جس انداز سے کلنگز ہوں تو وہ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ نے فرمایا کہ لوگ سوچیں، ریشنلی سوچیں، میں غیر مطمئن ہوں کہ ساری چیزیں ریشنالٹی سے سوچی جا سکتی ہیں، کیونکہ میں جب اینڈ آئی نریٹ دس کوائٹ فریکوینٹلی وین ان دا 70s آئی وینٹ ٹو مشیگن یونیورسٹی ٹو ڈو مائی ماسٹرز، وہاں میں بڑا امپریس ہوا کہ زمانہ بدل گیا ہے، ریشنل تھنکنگ ہوگی، ویتنام ہو چکا ہے۔ The people who can sell to their own countries and the world the policy of mutually assured destruction. کمال ہے یار،
कैसे, हाउ, कि 10 यानी 6 मरतबा भी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाए तो हमारा 7वां जो साइलो होगा वो बच जाएगा कि हम फिर भी हमला कर सकें। रैशनली क्या अमेरिकन नेशन की हार्ड अर्न प्रोड्यूस को उधर लगाया गया, सोवियत यूनियन की हार्ड अर्न प्रोड्यूस ऑफ ह्यूमैनिटी, इसमें ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए गए, और इसके अंदर जस्टिफिकेशन बहुत सारे पैदा करना चाहता है आदमी, कर लेता है। एक कातिल भी होगा, अगर उसको आप अदालत में पेश करेंगे तो वो जस्टिफिकेशन का इजहार करेगा, कहीं उसकी जस्टिफिकेशन साइकियाट्री के लेवल पर आ जाएगी और कहीं वो वैसे ही सिंपल रीजनिंग के एतबार से कोई बात करेगा। तो जस्टिफिकेशन इज़ नॉट द इशू, द फैक्ट कि वाई दिस हैपन्स। तो सारे दुनिया के थिंक टैंक्स के ऊपर मुझे अच्छा क्यों, व्हाट आई बिलीव इज़ मिसिंग, मोरालिटी इज़ मिसिंग, ह्यूमैनिटी इज़ मिसिंग। ये 2 पैर हैं इंसानियत के जो इन चीज़ों से मिसिंग हो जाते हैं। देयर इज़ नो इंटरनेशनल ऑर्डर फ़िलहाल जो एक्सप्लॉयटेटिव ना हो, वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ ना हो। तो आई foresee a future, maybe it can happen, maybe not, I am not very sure. Artificial intelligence और super intelligence जिस तेज़ी से आ रही है, a lot of decisions will be made by these intelligences rather than humans। और ये जो ह्यूमन वॉर का कॉन्सेप्ट है कि जी अब हम यूरोप में जैसे बमबारी की गई थी वैसे शहरों को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, टारगेट कर कर ड्रोन स्ट्राइक्स किया करेंगे। That doesn't, it's just a different picture, just to make war human, just to give justification कि the issue is so big that we must attack and kill people। And it can be, ये कभी मत सोचना कि इसने ये किया तो ये हो रहा है, पहले किसने किया क्यों हो रहा है। it is ये अगर आप तारीख़ खींचेंगे तो हाबिल और काबिल के साथ जाकर मिल जाएगी। तो that's not the issue, today is the issue। and what I believe, आखिरी बात मेरी आपसे कर दूँ, व्हाट आई बिलीव कि पाकिस्तान की कौम को अब ये चीज़ें सोचने और समझने के लिए पैसा नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, सोच चाहिए, ख्वाब चाहिए हैं। और पाकिस्तानी कौम, एंड आई ऑलवेज लाइक टू एंड इट इन दिस, कि दुनिया जब मोरालिटी का फुकदान है दुनिया में, जब यूक्रेन के रेफ्यूजीज़ को पनाह देने के हवाले से सवाल पैदा होता है, नहीं होना चाहिए सवाल पैदा होता है, तो मेरा ये सवाल पैदा होता है कि बहरिया रोम के अंदर और मेडिटरेनियन के अंदर रेफ्यूजीज़ को क्यों डूबने देते हैं। क्या कौन से पैमान, हिपोक्रेसी से दूर भागे। हिपोक्रेसी इस वक्त दुनिया को बेवकूफ़ समझकर हर एक तकरीर करके गुजर जाता है, हिपोक्रेसी वहाँ पर। द इकोनॉमिस्ट ऑफ अ फ्यू मंथ्स अगो said that 4.2 million euros, billion euros are being spent on trying to prevent refugees। 2 तरह के कानून बनाए हुए हैं लोगों ने, एक वो कानून है जो हमारे सिटीजन्स के लिए है और एक वो कानून है जो दूसरों के लिए है। रेंडिशन करने की ज़रूरत पड़े तो वो भी की जा सकती है, मगर हमारे यहाँ नहीं, बाहर। अगर हमारे यहाँ कुछ रिलीफ मिलने का इम्कान है तो ग्वांतानामो बे बसाया जा सकता है कि वहाँ पर स्टेटलेस करके दुनिया के कोई कन्वेंशन वहाँ अप्लाई ना हो। तो सिर्फ दिस इज़ नॉट अ करंट सिचुएशन, दिस इज़ एन इंटरनेशनल। तो मेरी आपसे अप्रोच जो है वो ये है कि ह्यूमैनिटेरियन और मोरालिटी, ह्यूमैनिटेरियनिज़म और मोरालिटी की बुनियाद पर दुनिया चीख चीख कर पुकार रही है कि देयर शुड बी ए न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर। मगर पाकिस्तान तो इतना छोटा मुल्क है ना, इसकी आवाज़ पर किसने तवज्जो देनी है। तो पहली चीज़ तो यही होगी कि मैं अपनी आवाज़ को बढ़ाऊं, अपने यहाँ ऐसे लोगों की इकोनॉमिक पॉलिसी सुनाई जाए ताकि पाकिस्तान मईशत के एतबार से मुस्तहकम हो। उसके बग़ैर आवाज़ भी नहीं बनती। मगर इस वक्त दुनिया की पुकार ये है कि ह्यूमैनिटी एंड मोरालिटी बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर शुड बी the future of Pakistan as well as the future of the world. So thank you, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. Thank you, Dr. Arif Alvi, for this.